اور تمام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری ماں اور پردہ نشی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين الشفيعا، فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ پوری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ، وہ آقا کہ جس کی بارگاہ میں صدیق اکبر آتے ہیں تو صداقت کے پیکر بن کے چمکتے ہیں، وہ آقا کہ جن کی بارگاہ میں فاروق اعظم آتے ہیں تو عدالت کے دھنی بن کر چمکتے ہیں، وہ آقا کہ جن کی بارگاہ میں عثمان غنی آتے ہیں تو سخاوت کے پیکر بن کے چمکتے ہیں، وہ آقا جن کی بارگاہ میں مولائے کائنات آتے ہیں تو شجاعت کے پیکر بن کے چمکتے ہیں، اسی آقا کی بارگاہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری وفاداری کے ساتھ میں آپ حضرات کو جس طریقے سے پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربان کر کے خود کو مسلح بچا لیا، قربان کر کے خود کو مسلح بچا لیا، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا، قربان کر کے خود کو مسلح بچا لیا، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا، اور دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہیں، دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہیں، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، اور روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا۔ اسلام کے مقدس دیوانوں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کرتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، انہیں مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے۔ شاید نے کہا تھا کہ مردہ سمجھ کے غم نہ بنا وہ حسین
کا، مردہ سمجھ کے غم نہ منا وہ حسین کا، قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ حسین ہے، اور ہو کر شہید زندگی جاویدہ ملی، زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین ہے، زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین ہے۔ اے اسلام کے مقدس دیوانوں، آپ نے کر دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے حالات کو دیکھنے کے لیے، کوفہ والوں کی محبت کو دیکھنے کے لیے امام مسلم کو کوفہ بھیجتے ہیں، مگر کوفہ والے محبت کے لائق نہیں تھے، کوفہ والے بے وفا لوگ تھے، کوفہ والے اچھے لوگ نہیں تھے۔ امام مسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ امام مسلم جب کوفہ میں پہنچتے ہیں، پہلے تو 40,000 لوگ ان کے نام پر بیعت ہوتے ہیں، 40,000 لوگ کا مجمع ان کے ساتھ ہوتا ہے، مگر ابن زیاد کا حکم آتا ہے، یزید کا حکم جیسے ہی آتا ہے کہ اگر تم نے امام مسلم کا دامن نہیں چھوڑا، اگر تم نے امام مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تم کو شہید کر دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ امام مسلم کے ساتھ 40,000 لوگ تھے، اب امام مسلم کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، امام مسلم تنہا ہے، امام مسلم اکیلے ہیں، رات کا عالم ہے، رات کا وقت ہے، امام مسلم جس کے گھر پہ جاتے ہیں پانی پینے کے لیے جاتے ہیں، پانی کی پیاس لگتی ہے، جس مرید کے گھر میں جاتے ہیں مرید دروازہ بند کر دیتا ہے، جس مرید کے گھر امام مسلم جاتے ہیں وہ مرید دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ پہلے تو امام مسلم کو بلایا گیا، پہلے تو محبتوں کی قسمیں کھائی گئی، اے امام مسلم آپ کوفہ میں آ جائیں، ہم آپ کے نام پر سروں کو کٹا دیں گے، ہم آپ کے نام پر جان لٹا دیں گے۔ مگر جب ان کو جان کی دھمکی ملی، جب ان کو جان کی دھمکی ملی، سب نے امام مسلم کا دامن چھوڑ دیا۔ امام مسلم رات کے اندھیرے میں پورے کوفہ میں ڈھونڈ رہے ہیں، مگر کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جو امام مسلم کو پانی پلائے، کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو امام مسلم کو کھانا کھلائے۔ محبت کا دعویٰ تو کرتے تھے مگر پانی تک نہ پلایا، دروازوں کو بند کر دیا، دروازے بھی نہیں کھولے امام مسلم کے لیے۔ دیکھو تو صحیح امام مسلم بھی کیا دیکھتے ہیں، ایک دروازہ کھلا ہے، امام مسلم وہاں جاتے ہیں، ایک بوڑھی عورت کو دیکھتے ہیں، اس بوڑھی عورت کے پاس جا کر فرماتے ہیں میں نبی کا نواسا ہوں، میں کوفہ میں آیا تھا، کوفہ والوں کے لیے محبت کی وجہ سے آیا تھا، مجھے پانی مل سکتا ہے؟ اے ماں کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ میں پانی کا پیاسا ہوں۔ جب وہ بوڑھی عورت نے اتنا سنا، امام مسلم سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ امام مسلم نے کہا میں نبی کا نواسا ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں۔ امام مسلم کو پانی پلایا، امام مسلم کو کھانا کھلایا، اور امام مسلم نے پوری حقیقت کو بیان کیا کہ اس شہر میں کوفہ والوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اس شہر میں کوفہ والوں نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ انہوں تو پہلے مجھے کوفہ میں بلایا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا اے حسین، اے امام مسلم آپ کوفہ میں آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے، مگر ابن زیاد کی دھمکی ملتی ہے، انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں تو امام حسین سے محبت کرنے والی ہوں، میں تو آپ کے نانا جان سے پیار کرنے والی ہوں، میں تو آپ سے محبت کرنے والی ہوں، آپ کو میرے گھر میں کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ میرے گھر میں رک سکتے ہیں، آپ میرے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں، آپ میرے گھر میں آرام کر سکتے ہیں۔ مگر کیا دیکھتے ہیں وہ بوڑھی عورت تو نیک تھی، وہ بوڑھی عورت اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والی تھی، نبی کے نواسوں سے پیار کرنے والی تھی، مگر جو اس کا بیٹا تھا وہ ابن زیاد کے ساتھی تھا، وہ یزید کے ساتھ رہنے والا تھا، اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی دشمنی تھی، اس کے دل میں نبی کے نواسوں کی دشمنی تھی۔ ابن زیاد کا یہ حکم آتا ہے جو کوئی امام مسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ کوفہ والے جن لوگوں نے حسین کے نام پر بیعت کی تھی، جو لوگ حسین کے نام پر جان قربان کرنے کی باتیں کرتے تھے، اب وہ ایمان کی لالچ میں، اب وہ انعام کی لالچ میں، اب وہ پیسوں کی لالچ میں، اب وہ بادشاہت کی لالچ میں، اب وہ سونے کی لالچ میں، اب وہ چاندی کی لالچ میں امام مسلم
زیاد کی بارگاہ میں پیش کر دے ہمیں سونا ملے گا، اب ہم کو ابن زیاد کی بارگاہ میں ہمیں بارگاہ میں دے دے تاکہ ہمیں پیسہ ملے گا۔ مگر کیا دیکھتے ہیں اس بوڑھی عورت کا بیٹا آتا ہے، رات کے وقت اس بوڑھی عورت کا بیٹا اپنے گھر میں آتا ہے، تھکا ہوا آتا ہے، اپنی امی جان سے پانی مانگتا ہے۔ امی جان نے کہا، اس بوڑھی عورت نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں رونق آئی ہے، آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے گھر نبی کا نواسا آیا ہے، آج ہمارے گھر علی کے بیٹے آیا ہے۔ مگر کیا دیکھتے ہیں کہ اچھوں کے گھروں میں بھی شیطان پیدا ہو جاتے ہیں، انیک لوگوں کے یہاں بھی شیطان پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ کافروں کے گھر میں ایمان والے پیدا ہو جاتے ہیں، ایمان والوں کے گھر میں کافر پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزار ایک کافر تھا، وہ کی عبادت کرنے والا تھا، چاند کی عبادت کرنے والا تھا، سورج کی عبادت کرنے والا تھا، کی عبادت کرنے والا تھا، مگر بات خراب تھا، بات کافر تھا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے یہاں ایک نبی کو پیدا فرمایا جس کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، وہ نیک انسان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر میں ان کے بیٹے کنعان کو کافر بنا دیا گیا تھا۔ آپ سے پتا چل گیا کہ کوئی باپ اچھا ہوتا ہے تو بیٹا خراب ہوتا ہے، بیٹا اچھا ہوتا ہے تو باپ خراب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ تو اچھے تھے، حضرت امیر معاویہ تو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے تھے، اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والے تھے، مگر بیٹا یزید نالائق تھا، مگر بیٹا یزید کمینہ تھا۔ اور اعتدال کی سرزمین میں رہنے والوں سنی مسلمانوں، اور یہ بھی سن لے کہ جب حضرت امیر معاویہ اچھے تھے، بیٹا خراب تھا، تو یزید کا جو بیٹا پیدا ہوا تھا، یزید کا جو بیٹا جن کا نام بھی معاویہ تھا، وہ بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا تھا۔ پتہ کیا چلا کہ یزید کے گھر میں جو یزید کا بیٹا پیدا ہوا ہے، یزید کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا تھا، وہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والا تھا، وہ نبی کے آگ سے محبت کرنے والا تھا، وہ حسن حسین سے محبت کرنے والا تھا، باپ بھی محبت کرنے والا تھا، بیٹا بھی محبت کرنے والا تھا، مگر یزید محبت نہیں کرنے والا تھا، یزید کمینہ تھا۔ یزید کے والد اچھے تھے، یزید کے والد حضرت امیر معاویہ اچھے تھے، یزید خراب تھا۔ اور یزید کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا، یزید کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا وہ اچھا تھا، وہ محبت کرنے والا تھا۔ آپ دیکھو جب یزید مر جاتا ہے، اس کے بیٹے کو کہا جاتا کہ اب کرسی تم تھام لو، اب بادشاہت پر تم آ جاؤ۔ آج انسان کرسی کے لیے کیا نہیں کرتا، آج انسان شہرت کے لیے کیا نہیں کرتا، آج انسان کرسی کے لیے اپنے بھائی تک کو مار دیتا ہے، آج انسان کرسی کے لیے اپنے باپ تک کو مار دیتا ہے۔ مگر اس یزید کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں اس کرسی پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں، میں اس شہرت کو کیسے اپنا سکتا ہوں کہ جس کرسی پر بیٹھ کر میرا باپ یزید جس نے امام حسین پر ظلم کیا ہو، جس نے امام حسین پر ظلم کیا ہو، جس نے علی اصغر پر ظلم کیا ہو، جس نے علی اکبر پر ظلم کیا ہو، یزید کے بیٹے نے کہا تھا مجھے یہ کرسی نہیں چاہیے، مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے کہ میرے باپ نے کرسی میں بیٹھ کر نبی کے نوازوں پر ظلم کیا تھا، نبی کے نوازوں پر پانی بند کیا تھا، نبی کے نوازوں پر کھانا بند کیا تھا۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی عظمت یہ ہے کہ وہ کافروں کے یہاں بھی نیک پیدا کر دیتا ہے اور نیک کے یہاں کافر پیدا کر دیتا ہے۔ مگر اس بوڑھی عورت کا جو بیٹا تھا وہ کمینہ تھا، وہ یزید کے ساتھ رہنے والا تھا، وہ ابن زیاد کا ساتھی تھا، مگر ماں نیک تھی، ماں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والی تھی، ماں نبی کے نوازوں سے پیار کرنے والی تھی۔ اب وہ اس کا بیٹا رات کو آرام کرتا ہے، مگر اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، اس کو
رہا ہے، کیونکہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا جو امام مسلم کو پکڑ کر لائے گا ان کو سونا دیا جائے گا، ان کو پیسہ دیا جائے گا، اس کو شہرت دی جائے گی۔ اب اس بڑی عورت کا بیٹا اسی غم میں رات کو گزار رہا ہے کہ کب صبح ہو اور میں ابن زیاد کے دربار میں جا کر کہہ دوں کہ امام مسلم میرے گھر میں آرام کر رہے ہیں، امام مسلم میرے گھر میں ہے۔ جب صبح ہوتی ہے وہ ابن زیاد کے دربار میں جاتا ہے، وہ ابن زیاد کے یہاں جاتا ہے اور ابن زیاد کو کہتا ہے اے ابن زیاد تم نے اعلان کیا تھا جو امام مسلم کو پکڑ کر لائے گا، جو امام مسلم کو میرے دربار میں پیش کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا، ان کو سونا اور چاندی دی جائے گی۔ اے ابن زیاد امام مسلم میرے گھر میں آرام کر رہے ہیں، اے ابن زیاد امام مسلم میرے گھر میں ہے اور کچھ لشکروں کو بھیج دو تاکہ میں ان کو پکڑ کر آپ کے دربار میں پیش کر دوں۔ ابن زیاد کچھ لشکر بھیج کر کچھ ساتھیوں کو بھیج کر اس بڑی عورت کے گھر لے جا رہا ہے۔ کون لے جا رہا ہے؟ اس بڑی عورت کا کمینہ بیٹا، اس نیک عورت کا برا بیٹا امام مسلم کو پکڑنے کے لیے اس بڑی عورت کے گھر جاتا ہے، یعنی اپنے گھر جاتا ہے اور کیا دیکھتے ہیں گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے اور امام مسلم کو آواز دی جاتی ہے، امام مسلم کو برا بھلا کہا جاتا ہے، امام حسین کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اے مسلم تم یزید کو اپنا خلیفہ بنا لو، اگر تم نے یزید کی بیعت نہیں کی، اگر تم نے یزید کو امیر المؤمنین نہیں مانا تو تم کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام مسلم نے کہا کہ میں ہرگز یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، مگر کیا دیکھتے ہیں اتنے میں سے وہ ظالم حملہ کرنے لگتے ہیں، وہ ظالم تیر چلانے لگتے ہیں۔ امام مسلم نے کہا اے لوگوں میں لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں قتل و غارت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ تم نے ہی مجھے بلایا تھا۔ میں یہاں اپنے آپ نہیں آیا ہوں، میں شہرت کے لیے نہیں آیا ہوں، میں حکومت کے لیے نہیں آیا ہوں، تم لوگوں نے ہی ہمیں بلایا ہے، تم لوگوں نے ہم کو خط لکھ کر بلایا ہے اور ہم پر یہ ظلم ڈال رہے ہو، ہم کو شہید کرنے کی باتیں کر رہے ہو، ہمیں قتل کرنے کی باتیں کر رہے ہو، مگر جن کے دلوں میں دنیا کی محبت بس جائے، جن کے دلوں میں پیسوں کی محبت بس جائے، جن کے دلوں میں دنیا بس جاتی ہے، پھر ان کو دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر ان کو حدیث کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر ان کو قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر ان کو قرآن کی باتیں سمجھانے والوں سے دشمنی ہونے لگتی ہے، پھر ان کو حدیث کی باتیں سنانے والوں سے دشمنی ہونے لگتی ہے۔ میرے ہاتھ جب وہ حملہ کرنے لگتے ہیں مگر انہیں پتہ نہیں ہے کہ امام مسلم بھی نبی کے نواسے ہیں، امام مسلم ان لشکروں سے حملہ کرنے لگتے ہیں، ان لشکروں سے لڑائی کرنے لگتے ہیں، کہیں کو تو جہنم میں بھیج دیتے ہیں، کہیں کو تو جہنم میں واصل پہنچا دیتے ہیں، مگر کیا دیکھتے ہیں اس میں سے ایک انسان نے، ایک شخص نے حضرت امام مسلم کے چہرے پر ایسا تیر لگایا، ایک ایسا تیر لگایا کہ امام مسلم کے چہرے پر لگتا ہے، امام مسلم کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں امام مسلم اس بڑی عورت سے پانی مانگتے ہیں، وہ بڑی عورت جیسے ہی پانی آپ کو دیتی ہے امام مسلم پانی پینے لگتے ہیں، مگر پانی کے اندر خون گرنے لگتا ہے۔ امام مسلم نے کہا اب پانی پینا میرے مقدر میں نہیں ہے، اب پانی پینا میری قسمت میں نہیں ہے، مگر وہ امام مسلم تنے تنہا ان لوگوں سے لڑ رہا تھا، مگر کسی میں بھی طاقت نہیں ہے کہ ان اہل بیت اطہار کے شیر سے مقابلہ کر سکے، ان کتوں میں اتنی طاقت نہیں تھی، ان کمینی یزیدیوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ امام مسلم کا مقابلہ کر سکے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں ابن زیاد سوچ رہا ہے کہ میں نے ان کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہے، مگر ابھی تک وہ کیوں نہیں آئے ہیں، ابھی تک کیوں نہیں آئے، کہیں امام مسلم نے ان سب کو جہنم میں تو نہیں پہنچا دیا ہے۔ اتنے میں ابن زیاد اشعث نام کے ایک شخص کو بھیجتا ہے، اشعث نامی ایک شخص اس بڑی عورت کے مکان میں آتا ہے اور ان لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ تم کو کس نے کہا تھا کہ تم امام مسلم سے لڑائی کرو، تم کو کس نے کہا تھا تم امام مسلم کو قتل کرو، تم کو کس نے حکم دیا تھا؟ وہ اشعث کہتا ہے امام مسلم ہم تمہیں قتل کرنے کا نہیں کہہ رہے ہیں،
ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہاں لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، مگر حملہ ان لوگوں نے کیا تھا، پہلا بار ان لوگوں نے کیا تھا۔ مگر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اشعث نامی لشکروں کو ڈانٹ رہا ہے، لشکروں میں جتنے لوگ تھے ان کو ڈانٹ رہا ہے۔ ڈانٹنے کے بعد امام مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں لے جایا جاتا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر تو نے یزید کو امیر المؤمنین نہیں مانا، اگر تو نے یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی تو تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اب بھی وقت ہے، اگر تو نے بیعت کی تو تجھے گورنر بنا دیا جائے گا، تجھے مال و زر دیا جائے گا، تجھے شہرت دی جائے گی، تجھے کرسی دی جائے گی، تجھے عہدہ دیا جائے گا، تو جو بننا چاہے گا وہ تجھے بنا دیا جائے گا۔ اگر تو بصرہ کا گورنر بننا چاہتا ہے تو بصرہ کا گورنر بنا دیں گے، اگر تو کوفہ کا گورنر بننا چاہتا ہے کوفہ کا گورنر بنا دیں گے، اگر تو مکہ کا گورنر بننا چاہتا ہے مکہ کا گورنر بنا دیں گے، اگر تو مدینے کا گورنر بننا چاہتا ہے مدینے کا گورنر بنا دیں گے۔ مگر جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو، جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہو، وہ دنیا کی محبت میں نہیں بڑھتا، پھر اس کے دل میں پیسوں کی محبت گر نہیں کرتی۔ امام مسلم نے کہا جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہوگا نہیں ہم سے کہ ہم نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ میں ہرگز بھی یزید کو امیر المؤمنین نہیں مان سکتا، میں یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ ارے یہ وہ ہاتھ ہے جو 5 وقت کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، ارے یہ وہ ہاتھ ہے جو یتیموں کے سر پر پھیرا جاتا ہے۔ میں اس ہاتھ کو یزید جیسے کمینے انسان کو دے دوں، میں یہ ہاتھ یزید جیسے شرابی انسان کو دے دوں، میں یہ ہاتھ یزید جیسے جوا کھیلنے والے انسان کو دے دوں، ہرگز نہیں دوں گا۔ ابن زیاد غصے میں آتا ہے، جلادوں کو حکم دیتا ہے اے جلادوں جاؤ ان کا سر قلم کر دو، ان کا ہاتھ قلم کر دو۔ مگر کیا دیکھتے ہیں اگر اور ابن زیاد پھر کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے یزید کو امیر المؤمنین نہیں مانا تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، پھر تم کو پورے کوفہ میں گھمایا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھو جو یزید کو امیر المؤمنین نہیں مان رہا ہے، جو یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر رہا ہے، ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان کو مار دیا جائے گا، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ مگر جن کے دل میں دین کی محبت ہو، جن کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو، وہ پھر موت سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ پھر قتل ہونے سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ابن زیاد کو حکم ہوتا ہے وہ جلاد قتل کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، مگر ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو امام مسلم کے ہاتھ میں بیعت کر چکے تھے، ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، ان دربار میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے خط بھیجے تھے کہ اے امام مسلم آپ کوفہ میں آ جاؤ۔ وہ لوگ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے، وہ لوگ امام مسلم کی بے بسی پر ہنس رہے تھے۔ امام مسلم نے کہا تھا اے لوگوں میں تمہارے کہنے کے مطابق آیا تھا، تم نے بلایا تھا تو میں آیا تھا، مگر تم تو بے وفا نکلے، تم تو دھوکے باز نکلے۔ ابھی میں تمہیں کچھ کاموں کا کہہ رہا ہوں، میرے یہ 3 کام کر دینا۔ 3 کاموں کا کہا کہ مجھے تو شہید کر دیا جائے گا، میں آپ کو 3 کاموں کا کہہ رہا ہوں کہ میں نے امام مسلم کو خط لکھ دیا ہے، میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، کیونکہ کوفہ کے حالات اچھے تھے، کوفہ والے اچھے تھے۔ کب اچھے تھے؟ جب امام مسلم گئے 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، تب امام مسلم نے لکھ دیا تھا، امام مسلم نے یہ لکھ دیا کوفہ والے اچھے لوگ ہیں، کوفہ والے محبت والے لوگ ہیں، یہ میرا ایک کام کرنا، امام حسین کو بتا دینا کہ وہ کوفہ میں نہ آئے، یہ کوفہ والے دھوکے باز ہیں، کوفہ والوں نے امام مسلم کو شہید کر دیا، یہ میرا ایک کام کرنا۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ میرے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم و محمد، تو ان کو مدینہ تک پہنچا دینا، میں نے ان کو قاضی شورے کے یہاں رکھے ہیں، ان کو تم مدینہ تک پہنچا دینا۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کئی اچھی جگہ پر دفن کر دینا۔ ابن زیاد غصے میں آتا ہے اگر کسی نے بھی امام مسلم کی مدد کی تو اس کے ساتھ اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ مگر کیا دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہو، جن کے دلوں میں دنیا کا پیار ہو، وہ بھی کسی کی مدد نہیں کرتے، وہ بھی کسی پر ترس نہیں کھاتے۔ آخرکار امام مسلم کو شہید کر دیا جاتا ہے، آخرکار جب امام مسلم شہید ہو جاتے ہیں اور ابن
کہا کہ ان کے 2 بیٹے ہیں جو ان کو پکڑ کر لائے گا انہیں انعام دیا جائے گا۔ امام مسلم کو تو دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ اب کہا کہ جس کے یہاں جن کے جو امام مسلم کے 2 بیٹے محمد و ابراہیم کو پکڑ کر لائے گا ان کو انعام دیا جائے گا، مگر اس بات کی خبر قاضی شورے کو پتہ چلتا ہے کہ ابن زیاد نے امام مسلم کو شہید کر دیا گیا، امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ قاضی شورے ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے محبت کر رہے ہیں، ان چھوٹے بچوں سے پیار کر رہے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا اے قاضی شورے آپ ہمارے ساتھ اس طریقے کا ویوہار کیوں کر رہے ہو؟ آپ ہمارے سر پر ہاتھ کیوں پھیر رہے ہو؟ آپ ہمیں سینے سے کیوں لگا رہے ہو؟ آپ ہمیں اپنے ہاتھ سے کھانا کیوں لگا رہے ہو؟ ہمارے خاندان میں ایسا رواج تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایسا رواج تو ہم یتیموں کے ساتھ کرتے ہیں، کیا ہم یتیم ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارے بابا جان کو شہید کر دیا گیا ہے؟ مگر کیا دیکھتے ہیں قاضی شورے کہتے ہیں آپ بچوں تمہارے باپ کو تمہارے والد کو یزیدی کتوں نے شہید کر دیا گیا ہے، کر دیا گیا ہے۔ مگر وہ چھوٹے بچے اتنا سنتے ہیں وہ رونے لگتے ہیں۔ باپ جب مر جائے تو کون نہیں روتا، باپ تو باپ ہوتا ہے، مگر وہ بچپن کا زمانہ تھا، وہ چھوٹے بچے تھے، باپ کی یہ حالت دیکھی کہ باپ کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ بچے رونے لگتے ہیں۔ مگر قاضی شورے کی قسمت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ان بچے کی کس طریقے سے پرورش کی۔ جب ان یتیم بچوں کی پرورش کی، اے ڈیڈان کی سرزمین میں رہنے والوں سنی مسلمانوں، جو یتیموں کی پرورش کرتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ ڈیڈان میں بھی ایک ایوب خان کر کے آپ کے ابو کے یہاں اولاد نہیں ہے، آپ کے یہاں اولاد، ان کے یہاں اولاد نہیں ہے۔ جب انسان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو لوگ بیٹوں کو گود میں لیتا ہے، لوگ بیٹوں کو گود میں لیتا ہے۔ مگر میں ان کی سوچ کو سلام کرتا ہوں، میں ایوب خان کے دماغ کو سلام کرتا ہوں، میں ایوب خان کی سمجھ کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے گود لیا تو لیا، بیٹے کو گود نہیں لیا، بیٹے کو گود نہیں لیا۔ آج پوری دنیا بیٹوں کو گود میں لیتی ہے جب ان کے یہاں اولاد نہ ہو، مگر میں ان کی سوچ کو سلام کرتا ہوں، ان کے دماغ کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک بیٹی کو گود میں نہیں، 2 بیٹی کو گود میں نہیں، یہاں تک کہ 3 بیٹیوں کو گود میں لیا ہے۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں جو کسی یتیم بچی کے ساتھ سر پہ ہاتھ پھیر دیتا ہے، اس کے سر میں جتنے بال ہوتے ہیں اللہ ان بالوں کے بدلے میں ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور یہ بات سن لے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اپنی سگی بچیوں سے محبت تو ہر کوئی کرتا ہے، اپنی سگی بیٹیوں سے محبت تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر ایوب خان نے وہ اپنی ان بیٹیوں کو سگی بیٹیوں کی طرح رکھ رہا ہے، سگی بیٹیوں کی طرح پال رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے، سن لو سن لو، میرے نبی نے فرمایا جن کے یہاں 3 بیٹیاں ہو صحیح سے پرورش کر دے اس کے باپ پر جنت واجب ہے۔ صحابہ نے کہا 2 بیٹیاں ہو، کہا 2 بیٹیوں کی پرورش کر دے اس پر جنت واجب ہے۔ کہا صحابہ نے 1 بیٹی ہو، کہا 1 بیٹی ہو اس کی پرورش کر دے اس کے باپ پر جنت واجب ہے۔ جب میدان کربلا ہوگا، جب میدان قیامت قائم ہوگا، جب اعمال کی وجہ سے، جب گناہوں کی وجہ سے ایوب خان جہنم میں جا رہا ہوگا تو ان کی بیٹیاں رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہوگی، اے مولا یہ ہمارا سگا باپ تو نہیں تھا، یہ ہمارا سگے والد تو نہیں تھا، مگر اس نے ہمیں سگے باپ جیسا پیار دیا تھا، اس نے ہماری ہر خواہش کو پوری کیا تھا، اس نے ہمارا دل نہیں دکھایا تھا۔ تو ایوب خان یہ کہے گا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا تھا جہنم میں، میری بیٹیوں نے جانے نہ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، وہ تو کہہ رہے تھے میرے اعمال کا بدلہ جہنم ہی تھا، میں تو جاتا تھا، میری بیٹیوں نے جانے نہ دیا۔ اسلام کے مقدس دیوانوں یہ ہے بیٹیوں سے محبت کرنے کا فرض، مگر وہ قاضی شورے ہیں ان یتیم بچوں سے محبت کر رہے ہیں، ان یتیم بچوں سے پیار کر رہے ہیں۔
آخر کار حضرت قاضی شورے نے ان بچوں سے کہا ایک بچوں صبح ایک قافلہ مدینے جانے والا ہے، میرا بیٹا تمہیں ان قافلوں کے ساتھ بھیج دے گا، تم صبح کو ان قافلے والوں کے ساتھ چلے جانا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو رستے کا علم نہیں تھا، جن کو رستے کا پتہ نہیں تھا، صبح ہوتی ہے قاضی شورے کا بیٹا ان بچوں کو لے کر ان قافلے والوں کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں وہی قافلہ۔ پہلے کے زمانے ٹرین نہیں تھی، پہلے کے زمانے میں پلین نہیں تھا، پہلے کے زمانے میں گاڑی نہیں تھی، پہلے کے زمانے میں بائک نہیں تھی، پہلے کے زمانے میں بس نہیں تھی کہ اگر ایک بس چھوٹ جائے تو دوسری پکڑ سکتے ہیں، اگر ایک ٹرین چھوٹ جائے تو دوسری ٹرین پکڑتے ہیں، مگر پہلے کے زمانے میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، پہلے کے زمانے میں لوگ اونٹ پر سوار ہو کر سفر کیا کرتے تھے، پہلے کے زمانے میں لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ قافلہ کہیں دور چلا جا رہا ہے۔ قاضی شورے کے بیٹے نے کہا اے بچوں دیکھو وہ قافلہ جا رہا ہے، وہ قافلہ مدینے جائے گا، تم جاؤ ان قافلے والوں کا ساتھ دے دو، تم قافلے والوں کے ساتھ پہنچ جاؤ۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ننھے ننھے بچے ہیں، وہ پھول جیسے بچے ہیں، وہ نورانی بچے ہیں جن کو میرے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے میرے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ نورانی چہرے والے بچے جب دوڑ رہے ہیں، دوڑتے دوڑتے ایک بچے کے پیر میں کانٹا لگ جاتا ہے، ایک بچے کے پیر میں کانٹا لگ جاتا ہے، تو دیکھو وہ چھوٹا بھائی ہوتا ہے جس کے پیر میں کانٹا لگ جاتا ہے، بڑا بھائی کہتا ہے بھائی رکنا نہیں ہے، بھائی ٹھہرنا نہیں ہے، کیونکہ پورا کوفہ ہمارا دشمن ہے، کوفہ والوں نے ہمارے باپ کو شہید کر دیا ہے، کوفہ والوں نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا ہے، اگر ہم ٹھہر جائیں گے، اگر ہم رک جائیں گے تو یہ ہم پر ترس نہیں کھائیں گے، یہ ہم پر رحم نہیں کھائیں گے، یہ ہمیں بھی قتل کر دیں گے، یہ ہمیں بھی شہید کر دیں گے۔ مگر کیا دیکھتے ہیں اس چھوٹے بچے کو کانٹا لگا ہے، اس نورانی بچے کو کانٹا لگا ہے۔ اللہ اکبر، وہ مدینے میں کھیلنے والے بچے، وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ کھیلنے والے بچے، ایک کانٹا لگنے کے باوجود بھی دوڑ رہے ہیں، کانٹا لگنے کے باوجود بھی وہ دوڑ رہے ہیں۔ آخر کار دوڑتے دوڑتے بھائی رک جاتا ہے، دوڑتے دوڑتے بھائی رک جاتا ہے، بڑا بھائی بھی رک جاتا ہے، اور جیسے ہی کانٹا نکالنے لگتے ہیں پیر سے خون نکلنے لگتا ہے۔ ان پیروں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ان پیروں کو چوما ہوگا۔ کانٹا جیسے ہی جھک جاتا ہے، چھوٹا بھائی کہتا ہے بڑے بھائی سے اب مجھ سے چلا نہیں جاتا ہے، اب مجھ سے بھاگا نہیں جا رہا ہے۔ اتنے میں وہ چھوٹے بچے وہاں آرام کرتے ہیں، ابن زیاد کے کمینے وہ لشکر والے، ابن زیاد کے وہ کتے کمینے، وہ یزیدی لشکر والے پورے کوفہ میں ان بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے، پورے کوفہ میں ان بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آخر کار ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے اور ان بچوں سے کہا اے بچے تم کون ہو، اے بچے تم کون تھا؟ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم بتا دیں گے، ان کو پتا تھا اگر ہم سچ کہہ دیں گے تو یہ کوفہ والے ہمیں شہید کر دیں گے، یہ کوفہ والے ہمیں قتل کر دیں گے۔ مگر سچوں کی اولاد سچی ہوتی ہے، اچھوں کی اولاد اچھی ہوتی ہے، جن کی ماں باپ نے بچوں کو سچ سکھایا ہو، جن کے ماں باپ نے بچوں کو سچ کی تعلیم دی ہو، وہ سچ بولتے ہیں، وہ پھر جھوٹ نہیں بولتے۔ ان بچوں نے کہا ہم امام مسلم کے بچے ہیں، ہم امام مسلم کے بیٹے ہیں۔ تو وہ لشکر والے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری وجہ سے پورا کوفہ ڈھونڈا، تمہاری وجہ سے ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے ہو اور تم یہاں ہو۔ ان چھوٹے بچوں کو تماچے مارنے لگتے ہیں۔ دیکھو اگر کوئی چھوٹے بچے کو کوئی بڑا مارے تو کتنا لگتا ہے، اگر مدرسے میں استاد بچے کو مار دے تو ماں سے دیکھا نہیں جاتا، اگر مدرسے میں استاد بچے کو مار دے تو باپ سے دیکھا نہیں جاتا۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان ظالموں نے کئی بار مارا، کئی جگہوں پر مارا، کبھی چہرے پر مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر وہ ظلم کیا گیا تھا، تب ہم تک اسلام پہنچا ہے، ہم پر یوں ہی اسلام نہیں پہنچا ہے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اس کا نام مسلمان ہے۔ مگر مسلمانوں نے قربانیاں کیا دی ہے، مسلمانوں نے کام کیا کیا ہے، مسلمانوں نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہے، مسلمانوں نے کیا کیا ظلم جھیلا ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح، امام مسلم کے وہ دو بچوں کو پکڑ
میں لایا جاتا ہے، ابن زیاد کے دربار میں پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ ان بچوں کو جیل میں ڈال دیا جائے، ان بچوں کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ مگر کیا دیکھتے ہیں، امام مسلم کے وہ دو بچے جنہوں نے مدینے میں کھیلا تھا، جنہوں نے اچھی اچھی غذائیں کھائی تھی، وہ کھلے میدان میں گھومنے والے بچوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو جو جیل کا داروغہ تھا، جو جیلر تھا، وہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، وہ اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والا تھا۔ 3 دن تک ان بچوں کو جیل میں رکھا گیا۔ اگر آج ایک انسان کو ایک دن یہ جیل میں رکھا جائے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی راحت کیا ہوتی ہے۔ اگر 2 دن جیل میں رکھا جائے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جیل میں اچھا ہے یا باہر اچھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مسلم کے 2 بچوں کو 3 دن تک جیل میں رکھا گیا، مگر جو مشہور تھا، وہ عاشق اہل بیت تھا، وہ ان بچوں سے محبت کرنے والا تھا، وہ نبی کے آل سے محبت کرنے والا تھا، وہ نبی کے نواسوں سے محبت کرنے والا تھا۔ مگر کیا دیکھتا ہے، ان بچوں پر اس کو ترس آ گیا، ان بچوں پر اس کو رحم آ گیا۔ وہ مشکور ان بچوں سے کہتا ہے، اے بچے، یہ میری انگوٹھی ہے، جاؤ اور میرا بھائی کھلا جگہ قادسیہ میں ایک بڑی فوج پر فائز ہے، میرا بھائی قادسیہ میں بڑی فوج پر فائز ہے، وہاں کا گورنر ہے، تم ان کو انگوٹھی بتا دینا، تو ان کو انگوٹھی بتا دینا اور کہہ دینا کہ ہم امام مسلم کے بیٹے ہیں، تو میرا بھائی تم کو مدینے تک پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دونوں بچے وہاں سے نکل جاتے ہیں، انگوٹھی کو نکل جاتے ہیں، مگر کیا دیکھتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے ابن زیاد مشکور سے پوچھتا ہے، اے مشکور، بچے کہاں ہیں، بچے کدھر گئے ہیں؟ مشکور نے کہا کہ میں نے ان کو آزاد کر دیا ہے، میں نے ان کو رہا کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا، تجھے کس نے کہا تھا ان کو رہا کرنے کا؟ تجھے کس نے کہا تھا ان کو چھوڑنے کا؟ کہا کہ مجھے ان بچوں پر رحم آ گیا، مجھے ان بچوں پر ترس آ گیا۔ تجھے تو رحم نہیں آ سکتا، تجھے تو ترس نہیں آ سکتا، مجھے مرنے کے بعد رسول اللہ کو وہ دکھانا ہے، مجھے مرنے کے بعد حسن و حسین کو وہ دکھانا ہے، مجھے مرنے کے بعد علی کو وہ دکھانا ہے۔ کیا تجھے پتہ نہیں تجھے چھوڑ دیا تو میں تیرا انجام کیا کروں گا؟ تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ کیا تجھے میرا خوف نہیں ہے؟ تو کہا جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دنیا داروں سے نہیں ڈرتے۔ تو کرے گا تو کیا کرے گا؟ ان کو قتل کر دے گا، ان کو شہید کر دے گا، ان کو مار دے گا۔ دنیا کی زندگی کتنے دن کی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 70 دن کی ہے، زیادہ سے زیادہ 80 دن کی ہے، زیادہ سے زیادہ 90 دن کی ہے۔ مگر اے اسلام کے مقدس دیوانوں، اس مشکور کو بھی شہید کیا گیا۔ کس نام پر شہید کیا گیا؟ امام مسلم کے بچوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اس وجہ سے اب کیا دیکھتے ہیں، امام مسلم کے بچے پوری رات گھوم رہے ہیں، پوری رات بھاگ رہے ہیں، مگر ان کو رستے کا علم نہیں تھا، ان کو رستے کا پتہ نہیں تھا۔ جب پوری رات وہ چھوٹے چھوٹے بچے سنسان جنگل میں جب بھاگ رہے ہو، بابا کی بھی یاد آ رہی تھی، ماں کی بھی یاد آ رہی تھی، بہن کی بھی یاد آ رہی تھی۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے کس طریقے سے راتیں گزاری ہوگی، ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے کس طریقے سے ظلم کو سہا ہوگا۔ پوری رات بھاگتے رہے، آخرکار جب صبح ہوتی ہے تو وہ ایک درخت کے آگے چھپ جاتے ہیں، ایک درخت کے آگے چھپ جاتے ہیں۔ وہ درخت ندی کے کنارے ہوتا ہے، وہ درخت ندی کے کنارے ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے۔ ایک عورت پانی بھرنے کے لیے ندی کے کنارے آتی ہے، ایک عورت پانی بھرنے کے لیے ندی کے کنارے آتی ہے۔ جیسے وہ پانی بھر رہی تھی، بچوں کا عکس پانی میں دکھا، بچوں کا چہرہ پانی میں دکھا، بچوں کا جسم پانی میں دکھا۔ وہ عورت ان بچوں کے پاس گئی، وہ بچے رونے لگے، وہ بچے چلانے لگے۔ کہا کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ ہم امام مسلم کے بیٹے ہیں، ہم امام مسلم کے بچے ہیں، تو ان لوگوں نے ہم کو مارا تھا، ان لوگوں نے ہم کو تماچے مارے تھے، ان لوگوں نے ہمیں ہماری گال پر مارا تھا، ہمارے چہرے پر مارا تھا۔ اگر ان کو بھی بتا دوں گا تو یہ بھی مجھ پر ظلم کرے گی، یہ بھی ہم کو مارے گی۔ مگر اہل بیت اطہار کو ان کو نبی کے نواسوں کو سچ بولنے کی تعلیم تھی۔ وہ کوئی بھی بات ہو جھوٹ کبھی نہیں بولنے والے تھے، وہ ہمیشہ سچ کے ساتھ دینے والے تھے، وہ سچ بولنے والے تھے۔ مگر کیا دیکھتے ہیں، ان بچوں نے کہا، ایک عورت، ہم امام مسلم کے بچے ہیں، ہم امام مسلم کے بیٹے ہیں، ہمارے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے، اب ہمارا
کوئی نہیں ہے. پورا کوفہ ہمارا دشمن بن چکا ہے, پورا کوفہ ہماری جان لینے جا رہا ہے. مگر جو وہ عورت تھی وہ کہتی ہے کہ جو میری مالکہ ہے, جو میری مالکہ ہے وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والی ہے, وہ نبی سے پیار کرنے والی ہے, وہ نبی کے نواسوں سے پیار کرنے والی ہے. جیسے ہی وہ عورت ان دو ننھے بچوں کو لے کر اب وہ اپنی مالکہ کے پاس لے جاتی ہے اور مالکہ سے فرماتی ہے کہ یہ امام مسلم کے بچے ہیں, یہ امام مسلم کے بیٹے ہیں. مگر وہ مالکہ کی عظمت پر سلام کرتا ہو, اس مالکہ نے امام مسلم کے بچوں کو پانی پلایا, اس مالکہ نے امام مسلم کے بچوں کو کھانا کھلایا, کپڑے پہنائے, ان کو نہلایا اور کہا کہ تم میرے گھر میں آرام سے رہ سکتے ہو, تم میرے گھر میں آرام سے رکھ سکتے ہو, تمہیں یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے. اتنے میں ابن زیاد کا حکم ہوتا ہے کہ جو کوئی امام مسلم کے بچوں کو پکڑ کر لائے گا, جو کوئی امام مسلم کے بچوں کو پکڑ کر لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا. کیونکہ ابن زیاد نے یزید کو خط دے دیا تھا جب امام مسلم کے بچے پکڑا گئے تھے, جب امام مسلم کے بچے ابن زیاد کی قید میں تھے, تب ابن زیاد نے خط لکھ دیا تھا, یزید کو بھیج دیا تھا کہ بچے ہماری جیل میں ہیں, بچے ہماری قید میں ہیں, بچوں کا کیا کیا جائے. اگر یزید نے کہہ دیا کہ بچوں کو زندہ لایا جائے, اگر یزید نے کہہ دیا کہ بچوں کو زندہ لایا جائے, مگر کیا دیکھتے ہیں ابن زیاد یہ حکم دیتا ہے جو کوئی بچوں کو پکڑ کر لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا. تو وہ کوفہ والے جو پیسوں پہ مرنے والے تھے, وہ سونے پر مرنے والے تھے, وہ چاندی پر مرنے والے تھے, ان کے دلوں میں نبی کے نواسوں کی محبت نہیں تھی, نبی کے نواسوں کا پیار نہیں تھا. کیا دیکھتے ہیں حارث نام کا ایک کمینہ, حارث نام کا ایک کمینہ وہ اپنے گھر میں آتا ہے, اپنے گھر میں آتا ہے, بیوی کو کہتا ہے پانی پلا, بیوی کو کہتا ہے کھانا کھلا. بیوی نے کہا کہ آج اتنی لیٹ سے کیوں آئے ہو؟ اگر شوہر دیر سے آتا ہے, اگر شوہر دیر سے آتا ہے تو بیویاں پوچھتی ہیں آج کہاں گئے تھے جو اتنی دیر سے آیا ہے, آج کہاں گئے تھے اتنی دیر سے آئے ہو. اس کی بیوی نے حارث سے پوچھا کہ حارث تم کہاں گئے تھے؟ حارث کہہ رہا ہے کہ میں امام مسلم کے بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا, میں امام مسلم کے بچوں کو تلاش کر رہا تھا, کیونکہ ابن زیاد نے یہ اعلان کیا ہے جو بھی ان کو پکڑ کر لائے گا, جو بھی ان کو پکڑ کر لایا گیا ان کو انعام دیا جائے گا, ان کو سونا دیا جائے گا, انعام دیا جائے گا کہ ہم آرام سے کھائیں گے, ہم آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے. مگر حارث کی بیوی تو نبی کے نواسوں سے محبت کرنے والی تھی, حارث کی بیوی تو نبی کے نواسوں سے پیار کرنے والی تھی. بیوی نے کہا دولت کی خاطر تم نبی کے نواسوں پر ظلم کرو گے, شہرت کی خاطر تم ان بچوں کو شہید کرو گے, مال کی خاطر تم ان بچوں کو شہید کرو گے. مگر وہ کہتا ہے کہ تو چپ بیٹھ جا, یہ تجھے کس نے کہا ہے کہ تو مجھے سمجھائے. آخرکار وہ بیوی سو جاتی ہے, وہ شوہر بھی سو جاتا ہے, کسی کے رونے کی آواز آتی ہے, کیونکہ امام مسلم کے وہ دو بچے ان کے گھر میں ہوتے ہیں, بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے, بڑا بھائی بھی رو رہا ہے, چھوٹا بھائی بھی رو رہا ہے. حارث یہ کہہ رہا ہے کس کے رونے کی آواز آئی ہے. بیوی نے کہا کہ جو پورا دن بچوں کو ڈھونڈ رہا ہے یہ تیرا وہم ہے, اس لیے تیرے کان بج رہے ہیں, گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے. مگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے بھائی جان آج میں نے خواب دیکھا ہے, آج رات میں نے سپنا دیکھا ہے کہ نانا جان بھی ہے, فاطمہ الزہرا بھی ہے, حضرت علی بھی ہے, بابا امام مسلم بھی ہے, اور کہہ رہے ہیں بابا جان سے, امام مسلم سے آقا فرما رہے ہیں امام مسلم تنہا آ گئے ہو, اپنے دو بچے کو نہیں لائے ہو, کیا اپنے بچوں کو نہیں لائے ہو؟ امام مسلم نے کہا نانا جان وہ دونوں بچے بھی آ جائیں گے. بڑے بھائی نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا, چھوٹے بھائی نے کہا میں نے بھی یہ خواب دیکھا. آخر میں وہ دونوں بھائی کہتے ہیں مگر یہ ہم جس گھر میں ہیں, ہم جس گھر میں رکے ہیں وہ تو ہم سے محبت کرنے والی ہے, وہ تو ہم سے پیار کرنے والی ہے, اس نے تو ہمیں کھانا کھلایا, اس نے تو ہمیں پانی پلایا ہے, یہ ہمیں شہید نہیں کر سکتی. مگر ان بچوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا جو شوہر ہے, اس بیوی کا جو شوہر تھا وہ ظالم انسان تھا, وہ دنیا کی لالچی انسان تھا. مگر وہ بچے رو رہے ہیں, بابا جان کی یاد آ رہی ہے, بھائی کی یاد آ رہی ہے, بہنوں کی یاد آ رہی ہے, ماں کی یاد آ رہی ہے. جب چھوٹے
آتی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے جو چھوٹے بچے مدرسے میں پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں, جو بچے دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں, ہم نے کئی بچوں کو پوچھا ہے کہ اے بچوں بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ یاد کس کی آتی ہے, تو وہ ایک ہی نام لیتے ہیں کہ ہمیں ماں کی یاد آتی ہے, ہمیں ماں کا پیار یاد آتا ہے. آپ بھی دیکھو اگر چھوٹے بچوں کو کہیں دور مدرسے میں چھوڑ دیا جائے, ایک مہینے تک وہ گام میں نہ آئے, 2 مہینے تک وہ گام میں نہ آئے, تو ان کو ماں کی یاد آنے لگتی ہے, ان کو باپ کی یاد آنے لگتی ہے, ان کو بہن کی یاد آنے لگتی ہے, ان کو بھائیوں کی یاد آنے لگتی ہے. امام مسلم کے بچوں کو ماں کی یاد آنے لگی, امام مسلم کے بچوں کو ابا جان کی یاد آنے لگی. وہ رو رہے ہیں, حارث کہہ رہا ہے, اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ یہاں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. بیوی ان کو حسرا سے ٹال رہی ہے کہ کوئی بچہ ہمارے گھر میں نہیں ہے, یہ تیرا وہم ہے. آخرکار وہ بچے رو رہے ہیں, کوٹ کوٹ کر رو رہے ہیں. حارث بستر سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں دیکھتا ہے تو وہ 2 بچے اس کمرے میں پائے جاتے ہیں. ان 2 بچوں سے پوچھتا ہے, اے 2 بچے تم کون ہو؟ ان 2 بچوں سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تو ان بچوں نے کہا یہاں تو ہمارے چاہنے والوں کا گھر ہے, یہ تو ہمارے ماننے والوں کا گھر ہے, یہ تو ہم سے محبت کرنے والوں کا گھر ہے. کہا کہ ہم امام مسلم کے بیٹے ہیں, ہم امام مسلم کے شہزادے ہیں. تو اس کمینے حارث نے ان کو تھپڑے ماری, اس کمینے حارث نے امام مسلم کے بچوں پر تماچے مارے. ان حارث نے امام مسلم کے بچوں کو مارنے لگا, مارتے مارتے کہا کہ میں تمہاری وجہ سے پورا کوفہ ڈھونڈ رہا ہوں, تمہاری وجہ سے میرا گھوڑا مر چکا ہے, تمہاری وجہ سے میرا گھوڑا مر چکا ہے, اور تم میرے گھر میں آرام کر رہے ہو, تم میرے گھر میں کھانا کھا رہے ہو, تم میرے گھر میں پانی پی رہے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. وہ حارث ان بچوں کو مارنے لگتا ہے, مارتا ہے. میری بیوی اٹھ کر آنے لگتی ہے, ارے ظالم ذرا شو صبر کر, یہ نبی کے نواسے ہیں, یہ نبی کے نواسے ہیں, یہ اہل بیت اطہار سے ہیں, ان کے ساتھ ظلم مت کر, ان کو چھوڑ دے. مگر جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو, جن کے دل میں دنیا کا پیار ہو, پھر وہ دولت کے نشے میں, پھر وہ حکومت کے نشے میں, پھر وہ شہرت کے نشے میں ظلم کرنے لگتے ہیں. آخرکار وہ حارث ان بچوں کو مارتا ہوا گھر سے باہر نکالتا ہے, گھر سے باہر نکالتا ہے, ان چھوٹے بچوں کو مار رہا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں, آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ جب کوئی بڑا انسان, جب کوئی بڑا آدمی چھوٹے بچے کو مارے تو کتنا رحم آتا ہے. ارے مدرسے تو ہم بھی پڑھاتے ہیں, مدرسہ ہم بھی پڑھاتے ہیں, مگر ہم بھی کبھی چھوٹے بچوں کو اتنا نہیں مارتے ہیں, ہم بھی اتنا نہیں مارتے چھوٹے بچوں کو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ جائے. مگر وہ بڑا چھوٹے بچوں کو اتنی زور سے تماچے مار رہا ہے, اتنی زور سے لاپٹے مار رہا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ. وہ باہر لے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں تم کو شہید کر دوں گا, آج میں تم کو قتل کر دوں گا. تو بڑے بھائی نے کہا کہ پہلے مجھے قتل کر دے, بڑے بھائی نے کہا کہ پہلے مجھے قتل کر دے. چھوٹے بھائی نے کہا کہ پہلے مجھے قتل کر دے. بڑے بھائی نے کہا پہلے مجھے قتل کر دے, میں اپنے چھوٹے بھائی کو تڑپتا ہوا دیکھ نہیں سکتا, میں اپنے بھائی کو تڑپتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ پہلے مجھے قتل کر دے, میں اپنے بڑے بھائی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. مگر اس حارث کمینے نے, اس حارث یزیدی کمینے نے ان 2 بچوں کو تلوار کا ایسا وار کرتا ہے, تلوار کا ایسا وار کرتا ہے کہ ایک ہی بار میں ان 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو, امام مسلم کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیتا ہے. جیسے ہی شہید کرنے کے بعد ان کے سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے, ابن زیاد کے پاس سروں کو لے کر پہنچتا ہے. ابن زیاد کہتا ہے یہ کن کے سر لے کر آیا ہے, یہ کن کے سر ہے؟ تو وہ حارث کہتا ہے کہ تم نے جس کا حکم دیا تھا کہ امام مسلم کے بچوں کو پکڑ کر لایا جائے گا, ان کو انعام دیا جائے گا. تو ابن زیاد نے کہا میں نے تو ان کو پکڑنے کا حکم دیا تھا, میں نے یہ کب کہا تھا کہ ان کو شہید کر دینا, میں نے یہ کب کہا تھا کہ ان کو قتل کر دینا, میں نے یہ کب کہا تھا. اور دیکھ میں نے یزید کو خط بھیج دیا ہے, دیکھ میں نے یزید کو خط بھیج دیا ہے, امام مسلم کے بچے ہمارے قید خانے میں ہیں, ہماری جیل میں ہے. اگر اس نے پوچھا
کہ امام مسلم کے بچے زندہ چاہیے تو میں کہاں سے لاؤں گا؟ اگر اس نے کہا کہ جیل میں ہے تو امام مسلم کے بچوں کو میرے پاس لاؤ تو میں کہاں سے لاؤں گا؟ ابن زیاد غصے میں آتا ہے کیونکہ اس کو پتا چل گیا کہ اگر یزید نے بچوں کو زندہ مانگا تو وہ میری جان لے سکتا ہے، وہ مجھے قتل کر سکتا ہے۔ ابن زیاد حارث پر غصے میں آ جاتا ہے، حارث پر غضبناک ہونے لگتا ہے کہ میں نے حکم نہیں دیا تھا تجھے بچوں کو شہید کرنے کا، بچوں کو قتل کر دینے کا، مگر ابن زیاد غصے میں آ کر ایک جلاد کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس حارث کو قتل کر دو، اس حارث کو مار ڈالو۔ کیا دیکھتے ہیں دنیا کے نشے میں، دنیا کی محبت میں، دنیا کی لالچ میں نبی کے نواسوں کو قتل کیا تھا، دنیا کی لالچ میں امام مسلم کے بچوں کو شہید کیا تھا۔ شہید کرنے کے بعد کیا ملتا ہے؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ شہید کرنے کے بعد تو گیا تھا، وہ سوچ رہا تھا ابن زیاد سونا دے گا، ابن زیاد انعام دے گا، مگر کیا دیا؟ ابن زیاد غصے میں آیا اور ایک جلاد کو حکم دیا اور جاؤ، اس نے جہاں امام مسلم کے بچوں کو شہید کیا تھا، جہاں امام مسلم کے بچوں کو قتل کیا تھا، اس جگہ لے جا کر اس حارث کو شہید، اس حارث کو قتل کر دو، اس حارث کو مار ڈالو۔ تو جو جلاد تھا وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا تھا، وہ اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والا تھا، وہ ان سے عشق کرنے والا تھا۔ وہ جلاد غصے کے عالم میں حارث کو پکڑ کر لے جاتا ہے۔ حارث رستے میں کہتا ہے، اس انسان سے کہتا ہے کہ دیکھ اگر تو مجھے چھوڑ دے گا تو تو جتنا چاہے گا اتنا میں سونا دوں گا، اگر تو مجھے چھوڑ دے گا جتنا پیسہ مانگے گا میں تجھے پیسہ دوں گا، اگر تو مجھے چھوڑ دے گا تو جتنا جو مانگے گا وہ میں تجھے دوں گا، تو مجھے چھوڑ دے۔ تو اس خادم نے کہا، اہل بیت اطہار کے اس خادم نے کہا جو ابن زیاد کے دربار میں تھا، ابن زیاد نے کہا تھا اس خادم کو کہ جا کے اس کو حارث کو قتل کر کے آ۔ تو وہ جو خادم تھا اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا تھا، اس خادم نے کہا کہ اگر تو پوری دنیا کی دولت دے دے، پوری دنیا کی شہرت دے دے، پھر بھی میں یہ سودا نہیں کرنے والا ہوں۔ تو نے نبی کے نواسوں کو قتل کیا ہے، تو نے نبی کے نواسوں کو قتل کیا ہے، ان بچوں کو شہید کیا ہے، اگر مجھے پوری دنیا بھی مل جائے، پوری دنیا کی حکومت بھی مل جائے، پھر بھی میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں، پھر بھی میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ پھر دیکھتے ہیں اس خادم نے، اس اہل بیت اطہار کے نوکر نے حارث کو کس طریقے سے قتل کیا۔ پہلے تو اس کے کان کو کاٹے، اس کو تڑپا کر مارا، ایسا تڑپا کر مارا تاکہ اسے پتا چلے اہل بیت اطہار سے جو ظلم کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے جو دشمنی رکھتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پہلے کان کو کاٹا گیا، ناک کو کاٹے گئے، ہاتھ کو کاٹے گئے، پھر اس کے پیٹ کو چیرا گیا، اس کے پیٹ میں مار ڈالا گیا۔ اسی مال کی وجہ سے بچوں کو شہید کیا تھا، اس مال کی وجہ سے تم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا تھا۔ آخرکار وہ اہل بیت اطہار کے خادم نے اس حارث کو اس طریقے سے دردناک سزا دی، اس حارث کو اس دردناک سے مارا کہ وہ تڑپنے لگا، وہ تڑپتا رہا، وہ چلاتا رہا، مگر ہائے ناکامی، ہائے ناکامی، ہائے ناکامی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا ہی ملی، نہ عقبہ ہی ملا، نہ دنیا میں کچھ ملی، نہ عقبہ ہی ملا، مگر کیا دیکھتے وہ اہل بیت اطہار کا جو خادم تھا، امام مسلم کے دو بچوں کے سروں کو لیا اور سروں کو لیا، ان کو غسل دیا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو دفن کر دیا۔ یہ ہے اہل بیت اطہار سے، وہاں بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے تھے، مگر ابن زیاد کے خوف سے وہ ڈرے ہوئے تھے، وہ ڈرے ہوئے تھے اس وجہ سے کہ اگر ہم خون سے ان کا مقابلہ کریں گے تو یہ ہمیں شہید کر دیں گے۔ آخرکار جب امام مسلم کو شہید کر دیا گیا، امام مسلم کو جب شہید کر دیا گیا تو ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ امام مسلم نے ایک خط لکھ کر بھیجا تھا، جب پہلی مرتبہ امام مسلم کوفہ میں آئے تھے تو کوفہ والوں نے محبت تو بہت کی تھی، بہت محبت کی تھی، 40,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو امام مسلم نے خط لکھ کر بھیج دیا
پھر ان کے ساتھ جو انجام ہوا کسی نے کچھ بتایا نہیں، امام حسین کو وہ خط پہنچ گیا۔ وہ خط کیا پہنچ گیا؟ امام مسلم نے وہ خط کو پڑھا کہ بھائی حسین کوفہ والے اچھے لوگ ہیں، کوفہ والے نے یہاں بہت محبت کی ہے، مگر امام حسین کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب خط سے پہلے ان لوگوں نے کیا کیا۔ امام حسین جیسے اس خط کو پڑھتے ہیں تو اپنے جتنے بھی ساتھی ہوتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ 82 لوگ ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 82 لوگ ہوتے ہیں، جس میں سے 72 شہید ہوتے ہیں۔ 82 لوگ ہوتے ہیں۔ امام حسین کا وہ قافلہ چلتا رہا، آخرکار ایک مقام پر رکتا ہے، ایک مقام پر رکتا ہے۔ وہاں سے کوئی آنے والا آتا ہے اور خبر دیتا ہے کہ اے امام حسین، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو امام مسلم کو کوفہ میں بھیجا تھا، ان لوگوں نے امام مسلم کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے امام مسلم کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس امام مسلم کا خط تو پہنچ گیا ہے، امام مسلم نے خط میں لکھ کر یہ بھیجا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ میں جیسے ہی آیا تھا تمام لوگ میرے پاس آنے لگے، میری دعوتیں کرنے لگے، میرے ہاتھ چومنے لگے، میری واہ کرنے لگے۔ تو امام حسین کو خط میں یہ لکھ کر بھیجا تھا، مگر وہ آنے والا، کوفہ سے آنے والا کہتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ مگر ابن زیاد کا جیسے ہی دھمکی آئی، تمام لوگوں نے امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، تمام لوگوں نے امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور امام مسلم کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب امام حسین نے اتنا سنا، وہ خیمے میں جاتے ہیں، حضرت امام مسلم کی ایک بیٹی ہوتی ہے، ایک امام مسلم کی چھوٹی بیٹی ہوتی ہے۔ امام حسین اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کو گود میں لیتے ہیں۔ امام مسلم کی بیٹی کہتے ہیں کہ آقا حسین، یہ برتاؤ تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ برتاؤ تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟ میرے بابا جان کہاں ہیں؟ میرے بھائی کہاں ہیں؟ میرے بھائی محمد و ابراہیم کہاں ہیں؟ مجھے ان کی یاد آ رہی ہے آقا حسین، مجھے اپنے والد کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے بابا کا چہرہ دیکھنا ہے، مجھے اپنے بھائیوں کا چہرہ دیکھنا ہے، مجھے بابا کی یاد آ رہی ہے۔ امام مسلم کی بیٹی وہ کہہ رہی ہے، مگر ہائے ناکامی، امام مسلم کی بیٹی یہ رو رو کر کہہ رہی، بابا جان اب بتاؤ تو صحیح، کیا میرے والد شہید ہو گئے ہیں؟ میرا بھائی کدھر ہے؟ میرا بھائی کدھر ہے؟ امام حسین رونے لگتے ہیں، خیمے والے بھی رونے لگتے ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ ان کوفہ والوں نے تیرے والد کو شہید کر دیا ہے، امام مسلم کو شہید کر دیا، تیرے بھائیوں کو شہید کر دیا ہے۔ بیٹی غم نہ کر، بیٹی اتنا مت رو، آج سے حسین تیرا باپ ہے۔ امام حسین نے کہا کہ آج سے حسین تیرا باپ ہے، میری بہن زینب تیری ماں ہے، اور میرے بیٹے تیرے بھائی ہیں۔ مگر ہائے وہ امام مسلم کی بیٹی وہ روتی رہی، بھائیوں کی یاد آتی رہی، بہن کو بھائیوں کی یاد آتی ہے، بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، بیٹے تو بھول جاتے ہیں باپ کو، اگر باپ بیمار ہو تو پہلے فون بیٹیاں کرتی ہیں، اگر باپ پریشان ہو تو پہلے فون بیٹیاں کرتی ہیں، بیٹے تو بیویوں کی محبت میں لگے ہوتے ہیں، ان کو باپ یاد نہیں آتے، ان کو مائیں یاد نہیں آتی۔ آخرکار امام حسین نے امام مسلم کی بچی کو دست شفقت رکھا۔ اے اسلام کے مقدس دیوانوں، اسلام ہمارے تک یہیں تک نہیں پہنچا ہے، بہت قربانیاں دی ہیں، اور یہ کربلا کا واقعہ اگر کوئی سنانے والا اگر سنائے تو آپ تم لوگ رونے لگے، سنانے والا بھی رونے لگے، مگر ہماری زبانوں میں ایسی تاثیر نہیں ہے۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو سیاہکار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہماری زبانوں میں ایسی لذت نہیں ہے کہ ہم کربلا واقعہ آپ کو سنا سکیں۔ اتنی بڑی مشکلوں کے بعد میں نے یاد کر کر کے آپ کو کربلا کا واقعہ سنایا ہے، مگر پھر بھی ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ اے اسلام کے مقدس دیوانوں، کربلا کا یہ واقعہ، کربلا کا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہو، ہمیشہ حق کا ساتھ دو۔
اگر آپ کو کوئی بات کوئی کہتا ہے تو یاد رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں جو کوئی برائی ہوتی ہے، اگر کوئی انسان بتا دے تو ناراض نہ ہو، حق کی بات کرو، حق کے ساتھ رہو، حق کے ساتھ جم جاؤ۔ ہم تو اپنے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں، اگر ہمارے باپ میں بھی برائی ہو تو ہم اپنے باپ کو بھی کہہ دیتے ہیں، اگر ہم میں بھی برائی ہے تو ہم کو بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھو میں اپنے بارے میں بیان کرتا ہوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے عالموں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایسے عالموں کو جہنم میں جلایا جائے گا، ایسے عالموں کو آگ کی کینچی سے ان کی زبان کو کاٹا جائے گا، جو لوگوں کو تو نماز کا حکم دیتے ہیں مگر خود نماز نہیں پڑھتے، لوگوں کو تو اچھائی کا حکم دیتے ہیں مگر خود اچھا ان پر عمل نہیں کرتے۔ میں اپنے اوپر لے رہا ہوں، یہ میرے اوپر ہے کہ میں تو سب کو نماز کا حکم دیتا ہوں، میں خود نماز نہیں پڑھتا۔ میں آپ سب کو تو اچھائی کا حکم دیتا ہوں مگر میں خود اچھے راستے پر نہیں چلتا ہوں۔ میرے بارے میں ہے، ہم جیسے عالموں کے بارے میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم جیسوں کو جہنم میں آگ کی کینچی سے ہماری زبانوں کو کاٹا جائے گا، ہماری زبانوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ قیامت کے دن وہ عالم سب سے زیادہ افسوس کرے گا کہ جس کے بیان سے لوگ تو صحیح راستے پر آ گئے، جس کے وجہ سے لوگ تو صحیح راستے پر آ گئے مگر ہم جیسے عالم صحیح راستے میں نہ آئے، ہم جیسے عالم صحیح ترقی پر نہ آئے، ہم جیسوں کو قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس ہوگا، ہم جیسے عالم سب سے زیادہ جہنم میں جلیں گے۔ مگر شاعر نے کہا تھا کہ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ آپ تمام حضرات الحمدللہ یہاں کا ماحول دیکھا کہ تمام حضرات محبت والے ہیں، ہمارے کریم دادا بھی محبت والے ہیں، یہ بھی امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، یہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب نماز پڑھ کر لوگ چلے جاتے ہیں تب بھی یہ قرآن پڑھا کرتے ہیں، تب بھی یہ قرآن کی تعلیم، قرآن کو پڑھا کرتے ہیں، اور آقا نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ امام حسین کے عاشق ہیں جو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کے نام پر خرچ کرو، بیان کے بعد یہ آپ لوگوں کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، اگر تم یہاں دو گے تو تمہیں کل قیامت کے دن کام آئے گا، اگر تم یہاں دو گے تو کل قیامت کے دن تمہیں کام آئے گا۔ یہی اچھے کام ہیں جو ہمیں قیامت کے دن کام آئیں گے، یہی اچھے کام ہیں۔ آپس میں مل جل کر رہے، محبت سے رہے، پیار سے رہے، ایک دوسرے کی برائی مت کرے، ایک دوسرے سے محبت کرے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے ہو نہیں سکتا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو نہیں سکتا جو بڑوں کا احترام نہ کرے۔ یہ ہمارے بڑے ہیں، ان سے احترام کرنا چاہیے، یہ بھی ہمارے بڑے ہیں، ان سے احترام کرنا چاہیے۔ جو جوان لوگ ہیں جو بوڑھوں کی مستیاں کرتے ہیں، جو بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کی مذاق کرتے ہیں، ان کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں، آقا فرما رہے ہیں کہ وہ ہم سے نہیں ہے۔ جو پرمکھ کا احترام نہ کرے، جو تمہارے بڑے ہیں تو پرمکھ ہیں ان کی تعظیم نہ کرے، آقا فرما رہے ہیں کہ جو تم میں بڑے ہیں، جو تم میں بڑے ہیں، تم ان کا احترام نہیں کرو گے تو تم مسلمان نہیں رہو گے، تم ان میں سے نہیں ہو، تم آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے نہیں رہو گے۔ اور آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بڑے چھوٹوں سے محبت نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ بچوں کو چاہیے، جوانوں کو چاہیے جو پرمکھ ہیں ان کا احترام کرے، مگر آج حال یہ ہے ادب، اسلام تو ادب کا حکم دیتا، الاسلام کلہ ادب۔ کسی نے آقا علیہ السلام سے پوچھا اسلام کیا؟ الاسلام کلہ ادب، اسلام مکمل ادب ہے۔ اگر آپ کرسی پر بیٹھے ہو، پرمکھ آ جائے تو آپ کو اٹھنا چاہیے، کوئی بوڑھا آ جائے تو آپ کو اٹھنا چاہیے، کوئی نمازی آ جائے تو آپ کو اٹھنا چاہیے، یہ اسلام ہمیں سبق دیتا ہے۔ اگر باپ آ جائے تو بھی اٹھنا چاہیے، مگر آج حال یہ ہے کہ اگر ہم پرمکھوں کو بھی گالی دیتے ہیں، اپنے جتنے بڑے ہیں ان کا بھی احترام نہیں کرتے۔ اے اسلام کے مقدس دیوانوں، حسینی بنو، سچے حسینی بنو، اپنے سے بڑوں کا احترام کرو، فتنے فساد کو دور کرو، جھگڑوں کو دور کرو، لڑائی کو دور کرو، مل جل کر کام کرو۔ اور یہ یاد رکھے جو کام آپ کا یہاں ہوتا ہے
میں نے کئی جگہوں پر بیان کیا، یہاں کا جو ماحول ہوتا ہے، یہاں کا ماحول ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، یہاں کے لوگ بھی محبت والے ہیں، یہاں کے بچے بھی محبت والے، یہاں کے بوڑھے بھی محبت والے ہیں، مگر ہمیں اپنے اندر عمل کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مومن کو نصیحت کرو، ان کے اندر برائی ہوگی تو وہ چھوڑ دیں گے، ان کو سمجھاؤ، ان کی نصیحت کرو، ان پر وہ عمل کریں گے۔ میں تو آپ کو یہاں سمجھانے آیا ہوں، میں آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوں، میں آپ سے کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کو یہاں حق بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر میرا باپ بھی غلط چل رہا ہو تو میں اپنے باپ کو بھی کہہ دوں، اگر کوئی بھی غلط راستے پر چل رہا ہوں، میرا تو حق ہے آپ کو سچ بتانا، میرا تو حق ہے آپ کو حق بتانا، پھر آپ عمل کریں یا نہ کریں۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے